الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. صدق اللہ العظیم. فتنہ نساء کے متعلق بات چل رہی تھی کہ عورت انسانی معاشرے کے اندر مفید ترین چیز بھی ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ فساد بھی اس سے برپا ہو سکتا ہے. یہ باعث رحمت بھی بن سکتی ہے اور باعث عذاب اور باعث فساد بھی بن سکتی ہے. اس لیے اللہ کریم نے اس عورت کی معاشرتی زندگی کے متعلق بہت ساری ہدایات دی ہیں کہ یہ معاشرے کے لیے باعث فساد نہ بنے. سب سے بنیادی بات اسلامی معاشرے کے لیے جو ہے اور عورت کی زندگی کے لیے وہ التزام الحجاب، پردے کا اہتمام ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو اللہ رحم فرمائے مہاجرات خواتین پر کہ اس آیت کے بعد وہ ایسا لباس پہنتی، ایسی اوڑھنی اپنے اوپر اوڑھتی کہ سوائے ایک آنکھ کے ان کا جسم کا کوئی اور حصہ نظر نہ آتا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم حضرات خواتین سے، امہات المؤمنین سے کوئی چیز لینا چاہو تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے لینا. یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے حضرات صحابہ کو، اور ان کے سامنے جو خواتین ہیں وہ خواتین امہات المؤمنین ہیں، حضور کی بیویاں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حضور کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں. ایک طرف یہ روحانی مائیں، ایک طرف حضرات صحابہ. اس زمین و آسمان سے ایسے صاف دل والے انسان نہیں دیکھے جیسے کہ صاف دل والے حضرات صحابہ تھے، اور اس امت نے ایسی خواتین بھی نہیں دیکھی جو خواتین اللہ نے حضور کی رفاقت میں دے دیں اور زندگی کا ساتھی بنا دی. ان سے پاکیزہ خواتین کوئی نہیں. لیکن اسلامی معاشرے کے لیے ایک حکم آ رہا ہے، اور اس حکم میں خطاب سب سے ہے، اور پورے اسلامی معاشرے کی حفاظت مطلوب ہے. اس کے اندر بے احتیاطی اور اس کے اندر کوتاہی کرنے سے پورے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. اگرچہ ان کے دل بہت پاکیزہ، ان خواتین کے دل بہت پاکیزہ، لیکن امت کے ہر فرد کو یہ سبق دینا تھا اور حکم دیا کہ اگر تم اپنی ان روحانی ماؤں سے بھی کوئی چیز لینا چاہو، کوئی بات بتانا چاہو تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، کہ وہ تمہیں نہ دیکھیں تم انہیں نہ دیکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دو بیویوں کے پاس تشریف فرماتے. اتنے میں ایک صحابی آئے، اور وہ صحابی نبینا تھے، عبداللہ ابن مکتوم. تو جب جیسی اندر داخل ہونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو بھائی تم اندر چلے جاؤ. کہ یا رسول اللہ یہ تو آنکھ ہی نہیں ہے اس کی، دیکھ ہی نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افانتما عمیاوانی، وہ نہیں دیکھ سکتا، تم تو اندھی نہیں ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم اندر چلی جاؤ. اللہ اکبر. ادھر عبداللہ ابن مکتوم جیسا صحابی بھی ایسا
جس کی دل جوئی کے لیے اللہ نے صورت اتار دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس صحابی کی دل جوئی کے لیے اللہ نے صورت اتاری. اور ادھر حضور کی بیویاں، لیکن احتیاط کیا بتایا جا رہا ہے، سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ تم انہیں نہ دیکھنا، تم انہیں نہ دیکھنا. اس لیے کہ اگر امت میں یہ راستہ کھل گیا تو پھر امت کو بربادی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اس لیے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبہم وقلوبہم، اس سے تمہارے دل بھی صاف رہیں گے، ان کے دل بھی صاف رہیں گے. بلکہ یہاں تک اللہ رب العزت نے، اچھا یہ ساری باتیں میں قرآن کی عرض کر رہا ہوں، بہت فتنے ہیں. آج کتاب کا نام بھی فتنہ ہے، فتنے کا جواب ہے اس کتاب کے اندر. بڑا فتنہ یہ ہے کہ جی پردے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہماری کزن ہی تو ہے، یہ ہماری خالہ ہی کی تو بیٹی ہے، بھئی پردہ کیسے ہو سکتا ہے اس دنیا میں، پڑھنا بھی تو ہے، ٹیوشن بھی جانا ہے، یونیورسٹی میں بیٹی کو بھیجنا ہے، کالج بھی جانا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی قرآن کی آیتیں ہیں، اور اللہ ماؤں سے زیادہ مہربان ذات ہے، اس سے زیادہ انسانیت پر شفقت اور مہربانی والا کرنے والا کوئی نہیں. اگر اس کے کلام کے اندر کوئی حکم ہے تو میرے عزیزو انسانیت میں بھلا اسی میں ہے، انسانیت کی فلاح اسی کے اندر ہے، انسانیت کی خیرخواہی اسی کے اندر ہے. مہربان مولا کا حکم ہے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ نبی انہیں کہہ دو قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ایمان والی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیں، اپنے چہروں پہ ڈال لیں. بعض نادان اور شہوت پرست اور امت کو بیہودی کے اندر دھکیلنے والے کہتے کیا ہیں کہ جی اس زمانے کے اندر منافق چونکہ مسلمان عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے اس لیے یہ پردے کا حکم آ گیا. اور آج تو اس کا مطلب یہ کہ سارا معاشرہ شرفاء سے بھرا ہوا ہے، آج کا معاشرہ تو سارا ہی محل شرفاء سے بھرا ہوا ہے. بیٹیاں اغوا ہو رہی ہیں، کالجوں سے بھاگ رہی ہیں، یونیورسٹیوں سے فرار اختیار کر رہی ہیں، گھر گھر کے اندر فتنہ برپا ہے. تو اس کا مطلب اس زمانے میں منافقین تھے، آج سارے شرفاء ہیں. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ سب وہ طبقہ ہے جو بظاہر دانشور ہے، بظاہر اسلام کا مفکر ہے، بظاہر روشن خیال ہے، لیکن ان جیسا بے دین ملحد کوئی نہیں جو امت کو بے حیائی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس دور حکومت میں کتنا مسلمانوں کا قتل ہوا، کتنے علماء کو شہید کیا گیا، کتنے مسلمانوں کو بیچ کر ڈالر کمائے گئے، کتنے ملک دشمنی کے معاملات کیے گئے. لیکن اس دور حکومت میں اسلامی چینل بھی بڑے کھلے ہیں. تو کچھ عقل سے ہم کام لیں کہ یہ اسلامی چینل نہیں ہے، در حقیقت اسلام کی روح سے محروم کرنے کے لیے سب چلائے گئے. اور اس پہ آنے والا اکثریت طبقہ ایسا ہے جو بے دینوں کا ہے، جو کوئی منکر حدیث ہے، کوئی منکر قرآن ہے، کوئی دہریہ ہے، لبادہ اسلام کا ہے، لبادہ اسلام کا ہے کہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے، قرآن کا نام لے کر قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیا جائے. تاکہ پہلے مسلمان گناہ کرتا تھا اور اسے اپنے گناہ کا احساس بھی ہوتا تھا، شرمندہ بھی ہوتا تھا، کبھی توبہ بھی کر لیا کرتا تھا. ایسا کرو کہ یہ گناہ بھی کرے اور پھر اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے. ایسا کرو کہ اسے بے حیا بھی بنا دو، پھر اسے بے حیائی کا احساس بھی اس کے اندر سے نکال دو، اس کے گھر سے اندر سے پاک دامنی بھی نکال دو، اور پھر اس کے اندر سے یہ شعور بھی نکال دو. یہ سارا طبقہ جو میڈیا پہ آنے والا ہے اسی سوچ کو پیدا کرنے کے لیے.
لیکن اللہ کا کلام موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اور فتنوں کے سد باب کے لیے اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک اہتمام فرمایا کہ مسلمان خواتین سے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ فرمایا مسلمان عورتوں سے کہا تم اپنے پاؤں کو بھی زمین پر زور سے نہ مارنا، اس لیے کہ وہ خواتین اپنے پاؤں کے اندر پازیب پہنا کرتی تھیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاؤں کی آواز آ جائے اور کسی شخص کی نظریں تمہاری طرف جم جائیں۔ اللہ اکبر، احتیاط دکھائیے، احتیاط۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تم اپنے پاؤں کو بھی زمین پہ زور سے نہ مارنا کہیں تمہارا مخفی حسن ظاہر نہ ہو جائے، اتنا احتیاط۔ اور کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور جب تم کسی غیر مرد سے کسی مجبوری سے گفتگو کرنے لگو تو اپنی آواز میں جان بوجھ کے تلخی پیدا کرنا، تلخی، نرم گفتگو نہ کرنا، ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل کے اندر کوئی بیماری ہو اور وہ بیماری بڑھ نہ جائے۔ سبحان اللہ، واقعی قرآن کی آیتیں معجزہ ہیں۔ آج جب بات چلتی ٹیلی فون پر، نہ اس نے اس کو دیکھا ہوتا ہے نہ اس نے دیکھا ہوتا ہے، لیکن ٹیلی فون ہی سے ایک دوسرے کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے پر جسے کہیں کہ عشق جو حقیقت میں فسق ہے اس کا سحر ہو جاتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا، نیٹ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے۔ ہاں، آواز کے اندر کشش ہے نا، تبھی تو اللہ کے کلام نے اہتمام کرایا، اللہ نے آسمان سے آیت بھیج دی کہ اس کے اندر بھی فتنہ ہے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، سبحان اللہ، اللہ کا نام ہے، معجزہ ہے، دیکھا نہیں لیکن صرف آواز سنتے سنتے اپنا ایمان دے بیٹھے، اپنی عزت دے بیٹھے، اپنی پاک دامنی کو داغدار کر بیٹھے۔ اہتمام کرایا اس فتنے سے بچنے کے لیے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اگر کسی سے بات بھی کرنی پڑے تو زبان کے اندر تلخی لے کے آنا، نرم گفتگو نہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس بات کا اہتمام کرنا کہ اگر یہ اہتمام کرو گے تب جا کے تم بچ جاؤ گے۔ مردوں سے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، یغضوا من اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اپنی نگاہوں سے نیچے رکھنا۔ کیوں؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس سے تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس کی نگاہیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، جس کا دل قابو میں نہیں اس کے شرم و حیا قابو میں نہیں۔ کوئی کہے کہ میں تو دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو مردانیت کی فکر کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد ہو اور اس کی طبیعت میں اثر انداز نہ ہو نگاہی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی ایمان والوں سے یہ نہ کہتا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کبھی نہ کہتا۔ یقیناً اس کے اندر فتنہ ہے، تبھی تو اللہ نے کہا ہے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور عورتوں سے بھی کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا نیک آدمی ہوگا، کتنا تقوی کے اعلیٰ درجے پہ ہوگا، کتنا پاک دامن با حیا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا داماد پسند فرمایا، اس کو پسند فرمایا، لیکن علی سے بھی فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ غیر محرم پہ نہ ڈالنا، اگر اچانک نگاہ پڑ گئی تو فوراً ہٹا لینا، اس لیے کہ پہلی اچانک معاف ہے، دوسرا تیرے اوپر وبال ہے۔ علی جس کا تقوی، جس کا ایمان پہاڑوں جیسا، جس کی پاک دامنی پر ذرہ برابر شک نہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالنا۔ جریر ابن عبداللہ صحابی رسول ہیں، فرمان لگے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا النظرۃ الفجاء، اچانک نظروں کے بارے میں، اللہ کے رسول اچانک پڑ گئی میری، فرمایا فامرنی ان اصرفہ،
بصری، مجھے حکم دیا اللہ کے رسول نے فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو. فتنے سے بچنا ہے. یہ تو ایک ظاہری. اس کے علاوہ گھروں کے اندر آنے والے رسائل جو ہماری بچیاں بھی پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر قوم کو گندا کرنے کے لیے جو تصویریں ہوتی ہیں، الامان والحفیظ. ویسے اگر 20 سال پہلے کہیں جہاں ذرا سوچیں تو جو آج لٹریچر میرے گھر میں آتا ہے، ہم سوچ سکتے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ لٹریچر آ سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن دشمن نے سلو پوائزن کی طرح، سلو پوائزن، آہستہ آہستہ ہمیں زہر دیا بے حیائی کا. آہستہ آہستہ سائن بورڈ لگا دیے، ٹی وی پہ ڈرامے دکھا دیے، آہستہ 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 ہمیں اس سطح تک پہنچا دیا کہ اب بڑی سے بڑی بے حیائی بھی ہماری طبیعت پہ گرا نہیں گزرتی. بڑی سے بڑی بے حیائی بھی ہماری طبیعت پہ گرا، اس لیے کہ اس نے سلو پوائزن کے ذریعے ہمارے اندر سے حیا کے جراثیم ہی ختم کر دی. غیرت کے جراثیم اس نے اسلامی معاشرے سے ختم کر دی. آہستہ آہستہ اس نے زہر دی. آہستہ آہستہ پہلے سائن بورڈ کے اندر مرد کی تصویر تھی، پھر عورت کی تصویر آئی، پھر مرد کی بھی آئی، عورت کی بھی آئی، پھر اس کا لباس تھوڑا کم ہوا، پھر بالکل ننگی ہو گئی. کیوں؟ تاکہ سلو پوائزن دو، تاکہ یہ برداشت کر سکے. یہی انداز میڈیا کے اندر، یہی انداز اخبارات کے اندر، یہی انداز رسائل کے اندر. کیوں؟ پتہ نہیں ہم اتنے سادہ ہیں. اتنی سادگی میرے عزیزو اچھی تو نہیں ہے نا کہ جس سے ایمان ہی لوٹ جائے، حیا ہی ختم ہو جائے، اولادیں ہی برباد ہو جائیں، اور یہ دولت ہی رخصت ہو جائے گھروں سے. تو اس بات کا بھی اہتمام، اگر اس فتنے سے بچنا ہے تو پھر اس بات کا اہتمام ہو کہ اپنے گھروں کے اندر اس گندگی سے نجات دیں. آج ہم ہمت کریں گے، ہماری دعائیں ہمیں، ہماری اولادیں ہمیں دعائیں دیں گی کہ ہمارا ایمان بچ گیا تھا، ورنہ آئندہ نسلیں ہمیں کوسیں گی، آئندہ نسلیں ہمیں کوسیں گی. تو میرے عزیزو، عورتوں کے فتنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہدایات دی کہ پردہ، حجاب، عورتوں کو جسے کہیں گے یہ دولت سے سرفراز کریں. آپ کیا ہیرا ہوتا ہے، ہیرا آپ اس کو روڈ پہ نہیں رکھتے، اور نہیں چھت کے اوپر رکھتے، نہیں دروازے پہ رکھ دیتے، نہیں جسے کہیں کہ دکان کے اوپر سامنے رکھ دیتے. کیوں؟ ہیرا قیمتی ہے، سنبھال کے رکھتے ہیں بکس کے اندر. بکس کے اندر بھی چھوٹا سا بکس. سچ کہہ رہا ہوں، اسلام کے سرمایہ میں عورت ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے اسلام اسے چھپا کے رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے گود میں امت کے افراد نے تربیت پانی ہے. خدا نہ خواستہ یہ داغدار ہو گئی اور اس کا سرمایہ حیا ختم ہو گیا تو امت بانجھ ہو جائے گی. امت کو پھر رجال کار نہیں ملیں گے، ملک اور قوم کو وفادار نسل نہیں ملے گی، ملت پھر بیکار ہو جائے گی ساری. اس لیے قیمتی دولت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہدایت دی کہ اسے بچا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں. اسی میں میرے دوستو ہمارے معاشرے کی بھلائی، فلاح، گھروں کی، خاندانوں کی اسی کے اندر ہے کہ پردے کا اہتمام کرایا جائے، پردے کا اہتمام کرایا جائے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.